دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں مرزا اسداللہ خان غالب پر، جو اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ حالانکہ آپ بعد میں آئے ہیں، آپ 19ویں صدی کے شاعر ہیں، لیکن آپ نے اردو کی جو بنیاد رکھنے والوں میں آپ کا صف اول میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب آج ہم بات کریں گے مرزا اسداللہ خان غالب کی حالات زندگی پر۔ مرزا اسداللہ خان غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ کالا محل، آگرہ، ریاست بھرتپور۔ دوستوں، ایک بات کا خیال، میں نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر جو میں نے ان کے پوائنٹ پکڑے ہیں، میں نے ان کی زیادہ کچھ نہیں لیا ہے۔ وفات تھی ان کی 15 فروری 1869، 72 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ رہائش یعنی ان کی رہنے کی جگہ جو تھی وہ غالب کی حویلی ہے، جو پرانی دلی میں ہے، اب بھی وہ ہے، وہاں پر ابھی گارڈ وغیرہ رہتے ہیں، جو گلی قاسم جان پرانی دلی ہے۔ ان کی جو اہلیہ کا نام تھا زوجہ، وہ امراؤ بیگم تھا۔ والد کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ، اور والدہ کا نام تھا عزت النساء بیگم۔ تلمیذ خاص یعنی پڑھانے والے جو تھے یا جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ دوستانہ سمجھے، مولانا اسماعیل میرٹھی، مرزا گوپال تفتہ، اکبر آبادی، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، الطاف حسین حالی۔ ان کی جو پیشہ کیا تھا، کام کیا تھا، وہ شاعر بھی تھے، مصنف یعنی لکھنے والے بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، مؤرخ یعنی تاریخ لکھنے والے بھی تھے۔ زبان فارسی اور اردو اور عربی، یہ زبان تھی ان کی۔ شعر گوئی، ابتدائی ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی شعر گوئی کا آغاز 1807 عیسوی سے ہوا، اور پہلے جو تخلص تھا اسد تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے ایک اور شاعر میر امانی اسد کے کلام سے مشابہت کے بعد، یعنی اسی زمانے میں 1807 عیسوی میں جب انہوں نے اپنا کلام جو شروع کرا تھا، اس میں ایک تخلص جو تھا انہوں نے اسد رکھا تھا، لیکن اسی زمانے میں ان کے زمانے میں ایک اور شاعر تھے میر امانی اسد۔ تو جب انہوں نے میر امانی اسد کو دیکھا کہ اس کا بھی تخلص اسد ہے، تو انہوں نے اس کو جو چھوڑ کر پھر اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا۔ تاہم شاعری میں کبھی کبھی اسد بطور تخلص کے ملتا ہے، یعنی کچھ شاعری میں ان کا اسد ملتا ہے۔ 1816 عیسوی سے غالب بطور تخلص کے استعمال کرنا شروع کیا، جو تا وقت تک جاری رہا۔ 1816 سے انہوں نے جو کیا استعمال کرنا شروع کرتے، غالب استعمال کرنا شروع کر دیا، جو آخری وقت تک رہا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھو، زیادہ تر قصیدے فارسی زبان میں ہیں۔ ان کے جو قصیدے جو ہیں، قصیدے یعنی بولتے ہیں کسی بادشاہ کی تعریف بیان کرنا، یا بادشاہ کی یا کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے، وہ قائم ہے فارسی زبان میں ہیں۔ جو ان کے دیوان اردو کے صرف 4 قصیدے شامل ہیں۔ ان کے جو دیوان ہیں اس کے اندر صرف اردو کے کتنے قصیدے شامل ہیں؟ 4 ہیں۔ غالب کے 4 قصیدے میں سے 2 منقبت کے ہیں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی شان میں ہیں۔ ان کے قصیدے دوسرے شعراء کی طرح طویل یعنی لمبے نہیں ہیں۔ طویل قصیدے جو بہادر شاہ ظفر کی مداح میں ہیں، اس میں 58 شعر ہیں۔ غالب کی ابتدائی دونوں قصیدے حضرت علی کی شان میں ہیں، یعنی جو یہ 2 منقبت کے جو تھے اور 2 والے جو تھے، یہ حضرت علی کی شان میں ہیں۔ یہ دونوں منقبت یعنی کسی کی تعریف، یعنی نبی کی یا کسی رسول کی یا کسی انبیاء کی۔ آپ کو حیوان ظریف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کو فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا ہے۔ کون سا شاعر؟ فلسفی شاعر۔ غالب کا شمار 19ویں صدی کے بدلتے ہوئے ہندوستان کے ایسے شاعروں میں ہیں جن کی گرفت یعنی جن کی پکڑ ماضی، پریزنٹ، حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر پر دونوں پر برابر رہتی ہے۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ ممتاز حسین نے نشاط کا شاعر قرار دیا ہے۔ نشاط کا شاعر قرار دیا ہے کس نے؟ ممتاز حسین نے۔ کس کو قرار دیا ہے؟ غالب کو۔ آپ کو فلسفی شاعر کس نے کہا ہے؟ یوسف حسین خان نے آپ کو فلسفی شاعر کہا ہے، یوسف حسین خان نے۔ اور اس کے بعد ہے کہ
پہلے آپ اسد اور پھر بعد میں غالب تخلص اختیار کرتے تھے۔ یہ جو دوستوں بتایا گیا کہ ممتاز حسین نے نشاط کا شاعر قرار دیا ہے، یہ دوستوں یہ سب جو MCQ جو آتے ہیں اس کے اندر بھی پوچھنے کو مل جاتا ہے۔ بچپن میں والد کا انتقال ہوا، چچا نصر اللہ بیگ نے آپ کی پرورش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ فارسی آپ کی مادری زبان تھی، یعنی جو ماں زبان تھی۔ فارسی میں بھی دیوان ہے اور اردو میں بھی بزرگوں کا پیشہ صفحہ گیری تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق جو انہی کے زمانے کے شاعر تھے، ان کے ساتھ غالب کے ساتھ 36 آنکڑا رہتا تھا۔ تو شیخ ابراہیم ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے، یعنی بہادر شاہ ظفر شاعری کیا کرتے تھے، تو بہادر شاہ ظفر اصلاح کے لیے پہلے شیخ ابراہیم ذوق سے، لیکن پھر ان کے بعد پھر کس سے، اور غالب سے غالب کو انہوں نے اپنا استاد مان لیا تھا۔ تو بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے اور وظیفہ پاتے تھے، کس سے؟ بہادر شاہ ظفر سے۔ انگریزی دور حکومت میں انگریزوں نے پینشن مقرر کی، انگریزوں نے بھی ان کو پینشن مقرر کی تھی، اور بعد میں پھر ان کی پینشن روک لی گئی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مزاج میں شاہ خرچی تھی، یعنی شاہ خرچی بولتے ہیں کہ آپ کے جیسے امیروں والی باتیں تھیں، آمدنی کم اور خرچ زیادہ کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ مقروض یعنی قرض دار رہتے اور پریشان حال لیتے۔ شراب اور جوئے کے ذوق نے ان کو اور زیادہ پریشان رکھا تھا۔ ان کو کچھ حضرات نے بڑا خوددار بتایا ہے اور ثبوت بھی ان کے شعر پیش سے کرتے ہیں، یعنی ان کو جو بڑا خوددار جو بتایا ہے وہ ان کے ثبوت ہے، کیسے ثبوت ہے؟ انہی کے شعر سے انہوں نے ان کو خوددار بتایا ہے غالب کو۔ کنہوں نے بتایا ہے؟ بہت سے لوگوں نے۔ جو ان کا شعر کیا ہے کہ بندگی میں بھی وہ آزادہ و خور بھی ہیں کہ ہم، بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں ہم، الٹے پھرائے در کعبہ گروانہ ہوا۔ پھر آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ ان میں خودداری کی کمی تھی۔ کیا کمی تھی؟ خودداری کی کمی تھی، اور بعد نے کہا ہے کہ ضرورت نے انہیں مجبور کر دیا اور وہ خودداری کھو بیٹھے۔ بعض نے ان کو ابن الوقت تک قرار دیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ ابن الوقت۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھو کہ جن حضرات نے انہیں حریص یعنی لالچی اور خوشامند پسند قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو قصیدے نہ لکھتے۔ قصیدے یعنی کسی کی تعریف بیان کرنا، اور ان کے بعض خطوط کا حوالہ بھی دیتے ہیں جن سے ان کا دعویٰ درست یعنی صحیح معلوم ہوتا ہے، اور کچھ قطعات یعنی شعر اور کچھ اشعار کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جبکہ غزل میں ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ صرف چاپلوسی کے لیے ان باتوں کا اظہار تھا۔ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دو دعا، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، یعنی بادشاہ کو دعا دو۔ وہ دن گئے کہ کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہوں میں، وہ دن چلے گئے جب تم کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ مرزا غالب حد درجہ پریشان رہنے کے باوجود بہت ظریف تھے، یعنی خوش ہمدرد اپنے آپ میں جو مست رہتے ہیں وہ لوگ تھے۔ کتنے رہنے کے باوجود؟ حد درجہ پریشان رہنے کے باوجود بہت زیادہ ظریف تھے، یعنی اپنے چہرے پر پریشانی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کی ظرافت، ان کی یعنی خوشی ان کے خطوط سے بھی ظاہر ہے اور کچھ واقعات سے بھی روشن ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مولانا حالی نے بھی یادگار غالب میں کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے۔ یادگار غالب کس نے لکھی ہے؟ مولانا حالی نے۔ اس بات کو بھی لکھ لیں، اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ مولانا حالی نے یادگار غالب لکھی ہے، اور یہ غالب کی سوانح عمری یعنی بایوگرافی کہتے ہیں، بایوگرافی کو بولتے ہیں سوانح عمری۔ تو کچھ خطات میں بھی ذکر کیا ہے، ان کو حیوان ظریف تک قرار دیا ہے۔ کس کو؟ حیوان ظریف قرار دیا ہے، کس کو؟ غالب کو۔ واقعی ان کی ظرافت بہت سے واقعات سے ظاہر ہے۔ مثلاً ان کو آم کھانے کا شوق تھا اور ایک صاحب کو آم ناپسند ہے۔ اب یہ ان کی ظرافت کی کہانی بتا رہے ہیں یہاں سے۔ مثلاً ان کو آم کھانے کا شوق تھا غالب کو، اور ایک صاحب کو آم ناپسند ہے۔ ایک مرتبہ آم کے چھلکے پڑے تھے، گدھے آئے اور ان کو سونگا اور بغیر کھائے چلے گئے۔ غالب نے آم کھائے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے چھلکے ڈال دیے، تو گدھے راستے میں سے جا رہے تھے تو انہوں نے چھلکوں کو سونگا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان صاحب نے کہا دیکھیے گدھے بھی آم نہیں کھاتے، تو غالب نے جواب دیا کہ ہاں واقعی گدھے آم نہیں کھاتے۔ انہوں نے جو سامنے والے حضرات تھے ان کو گدھا قرار دے دیا۔
اس قسم کی ظرافت سے بہت سے واقعات ہیں، یعنی اس قسم کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ مولانا حالی نے مرثیہ غالب میں ان کی صفات اور سیرت کو اچھی طرح پیش کیا ہے۔ ان کو جہاں اس مرثیے میں نقطۂ سنج، پاک دل، پاک ذات، یعنی یہ بالکل جن کے دل پہ نقطہ نہیں تھا، یعنی سنجیدہ رہنے والے تھے، پاک دل تھا، پاک ذات تھی، پاک صفات تھی، پاک صفات ہیں، وہیں انہوں نے بذلۂ شوق مزاج بھی کہا ہے۔ غالب کی آنکھ میں بڑی مروت تھی، یعنی بڑی خیالی تھے، حالانکہ خود خستہ حال تھے لیکن دوسروں کی خستہ حالی نہ دیکھ سکتے تھے۔ یعنی آپ غریب تھے لیکن آپ کے ہوتے ہیں نا، جب غریب شخص جو ہوتے ہیں ان کا دل بڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ غریب تھے لیکن ان کا دل بڑا تھا۔ ایک اور ظرافت دیکھو کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک حضرات بیٹھنے کے لیے آئے، حسب دستور چپل گھر سے باہر اتار دی، اور جب وہ چلنے کو ہوئے تب لائٹ جا چکی تھی اور گھر میں اندھیرا تھا۔ تب غالب نے ان کو دروازے تک چھوڑنے آئے، تب جانے والے شخص نے عذر کیا کہ آپ یہیں بیٹھے، میں چلا جاؤں گا۔ غالب کے ہاتھ میں لالٹین بھی تھا روشنی کے لیے، ظاہر ہے کہ جب اندھیرا ہو گیا تو لالٹین تو ہو گئے۔ تب غالب نے جواب دیا کہ میں آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ میری چپل نہ پہن کر چلے جائیں۔ حضرت اس طرح کی ظرافت ان کے کلام میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ میں نے ان کے موٹے پوائنٹ جو آپ کو اچھے مارکس دلا سکتے ہیں آپ کی کاپی کے اندر، آپ کے ایگزام کے اندر، تو یہ میں نے اس طرح کے پوائنٹ آپ کو نوٹ ڈاؤن کروا دی ہیں۔ اور ایک اگر کسی کو اس کا اسکرین شاٹ یا کچھ لینا ہو تو بالکل ضرور لے لیں، جو اس سے کام آ جائے گا۔ اگر کسی کو اس کے اندر کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، حالات زندگی میں کچھ میں نے ان کا ایسا پوائنٹ نوٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی مجھے بتا دے، اور کچھ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں۔ اور اردو کے دیوانے چینل کے اندر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو اچھی سے اچھی طرح دیکھنے کو ملیں گے۔ اور کسی کو اپنے اسکول کے چیپٹر یا وغیرہ یا بکس وغیرہ کا سولوشن وغیرہ کروانا ہو تو اردو کے دیوانے پر جا کر اپنا اردو کے دیوانے @123@gmail.com پر اس کو PDF کو شیئر کر دیں، اور ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ کر لیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو اپنے سلیبس پر بھی ویڈیو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، شام تک۔